لوگ پلٹ کے آ جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر ان کے نام ہیں، اور وہ اس کو بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر کے اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب کوئی مانے یا نہ مانے، رب تو سب کا اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی انکار بھی کرے تو اس کے باوجود اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب اللہ ہے۔ تو دنیا کے اوپر کوئی اقرار کرے یا انکار کرے، لیکن نفس الامر میں حقیقت میں اس کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو طے شدہ ہے۔ لیکن جو عقیدہ دنیا پہ رہا ہوگا وہی عقیدہ اس کے لہجے میں آئے گا۔ اگر اس نے عملاً، رویتاً، قولاً، فعلاً اپنے اللہ کو اپنا رب مانا، رب کہتے ہیں کسی چیز کی تربیت اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ہماری ضروریات کا وہ کفیل بھی ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، اور صرف ہمارا رب ہی نہیں ہے، رب العالمین ہے، پورے جہانوں کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ خالق بھی سب کا وہی ہے اور رب بھی سب کا وہی ہے۔ جو اسے مانتا ہے اسے بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتا تو اس کے لیے بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بھوک لگتی تو کوئی مہمان ڈھونڈتے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ کھانا جتنا بھی مرغن اور جتنا بھی جو ہے وہ پرتکلف کیوں نہ ہو، اگر مہمان کے ساتھ کھایا جائے گا تو اس کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو مہمان کے ساتھ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ایک دن مہمان ڈھونڈنے نکلے تو ایک بوڑھا شخص ملا تو اسے اپنے ساتھ گھر میں لے آئے، بٹھایا دسترخوان پہ۔ جب کھانے کا وقت آیا تو کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں تو بتوں کا پجاری ہوں، بتوں کو پوجنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ساتھ میرا تعلق کوئی کاروباری، کوئی ذاتی، کوئی اور تو ہے نہیں، میں رب کے لیے ہی تو تجھے کھلا رہا ہوں، اور اگر تو رب کا نام ہی نہیں لے گا تو پھر میرا تیرا رشتہ کیا باقی بچتا ہے؟ اس نے کہا میں چند لقموں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ اس نے اپنے انداز میں ایک بات کی تھی کہ وفاداری بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس نے بتوں سے وفاداری کا بھرم رکھا۔ اس نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے جو ہے وہ تیرے رب کا نام لوں اور اپنے معبودان کا نام چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں، کیا آج ممبر و محراب فروخت نہیں ہو رہے؟ لیکن اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں چند لقموں کے لیے، چند ٹکڑوں کے لیے میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو اگر بتوں کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے تو پھر میں بھی رب کے نام کے علاوہ تجھے دینے پہ آمادہ نہیں ہوں۔ وہ دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، رب کا سلام دیا۔ اے ابراہیم، رب سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تو نے آج میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا، اس کو تو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تو ایک دن نہیں کھلا سکا؟ اب ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ کسی پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، دور سے آواز دی، او میاں آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تم تو بڑے سخت لہجے میں، رویے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا کہ اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہوا اسے کھلاتے ہوئے، وہ مجھے نہیں بھی مانتا تھا، پھر بھی میں اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہا ہوں، اور تم ایک دن نہیں دے سکے؟ تو آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کہاں دے رب کا نام نہیں لوں گا، کہاں نہ لینا۔
کہاں اتنی تبدیلی کہاں، اسی رب کا سندیش آیا ہے، اسی رب کا پیغام آیا ہے، کہاں پھر کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنے رب کا مجھے غلام بنا لے۔ تو کوئی مانے اس کو بھی دیتا ہے، کوئی نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے، بلکہ دنیا کے اوپر کافروں کو زیادہ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل ایمان کی دلجوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوں، لیکن یہ کہیں گے ہمیں تو مار ہی دیا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کو دیے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ تو اس لیے ان کی دلجوئی ہے، ورنہ کافروں کو اتنا دور، چونکہ ان کا حصہ آخرت میں نہیں ہے، ان کا حصہ صرف دنیا ہے۔ دنیا پہ عیش کریں، دنیا پہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، دنیا ہی دنیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور مومن کا آخرت میں حصہ ہے، اور دنیا کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل بلا کو ان پر آنے والی مصیبتوں کا صلہ دیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے بدن کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا، اور دنیا کے اوپر ہمیں بھی تکلیفیں، اذیتیں، آلام و مصائب آئے ہوتے۔ تو مومن جب اللہ کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اس پہ راضی رہتا ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، واویلا نہیں بچاتا، جزا فضا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا مومن کے پاؤں میں جو کانٹا چبھے تو اللہ اس کا بھی مومن کو قیامت کے دن اجر عطا فرمائے۔ تو مومن کی زندگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے۔ تو دنیا کے اوپر جو اسے مانتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان ہے کہ وہ رب ہے اور وہ سب کا لحاظ کرتا ہے اور سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر ہر شخص کی ضروریات الگ الگ ہے، میری ضرورت الگ ہے، آپ کی کوئی اور ضرورت ہوگی، اور سب کی ضرورت کا اس نے لحاظ رکھا ہوا ہے۔ پھر بہائم کی، چوپایوں کی، حشرات الارض کی، پرندوں کی مختلف ضروریات ہے۔ اڑنے والوں پرندوں کی ضروریات الگ ہے، پانی کے جانوروں کی ضروریات الگ ہیں، اس طرح حشرات الارض کی ضروریات الگ ہیں، اور درندوں کی ضروریات الگ ہیں۔ یہاں تو ہم ایک آدھ کلو گوشت ہو تو گھر کے سارے افراد اس سے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن شیر کو اور چیتے کو جو ہے وہ منوں کے حساب سے روزانہ چاہیے، رب ان کو روزانہ فراہم کرتا ہے۔ یہ پنساری کے پاس جائیں، اگر آپ کو ڈاکٹر یا حکیم لکھ دے کہ یہ آپ کو خالص سچے موتی چاہیے، اس کی کوئی چیز آپ کو بنا کے دیں گے تو آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر بھی بعض کا اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ بالکل 1 نمبر ہے یا 2 نمبر۔ تو رتی ماشی اور تولوں کے اندر آپ ان کو خریدتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خالص ہیں یا ناخالص، لیکن دنیا کے اوپر لاکھوں کروڑوں پرندے پائے جاتے ہیں، جانور پائے جاتے ہیں، ہنس، اور وہ کھاتا ہی سچے موتی ہے۔ صبح کو بھی، شام کو بھی، دوپہر کو بھی اللہ سب کو پیٹ بھر کے کھانے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ تو جس کی جو ضرورت ہے وہ رب ہے، اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کو رب مان لیں حقیقی معنوں کے اندر، تو ہماری زندگی کی پریشانیاں، ہماری زندگی کے دکھ مٹ جاتے ہیں۔ مصیبتیں اس وقت آتی ہیں اور اس وقت پریشانی لگی رہتی ہے، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جو ہے وہ کچھ کرنے والا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی، ریگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرب پہ نہ ہو۔ تو جب انسان اس عقیدے کو اپنی روح میں، اپنے باطن میں اتار لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے کہ وہ میرا خالق بھی ہے اور وہ میرا رب بھی ہے۔ اور یہ یقین انسان کی زندگی کے اندر اعتماد، روشنیاں اور توکل بھر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اگر وہ تم ادا کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ جب صبح نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے رزق مل رہا ہے، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بات توکل، پچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو،
सुल्तान बहू फरमाते हैं कि उन्हें कोई नहीं पता होता कि फलां जगह पे जाना है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो भूख से मर गए हों और उन्हें कुछ मिला ना हो, तो वो खाली पेट कभी नहीं आते। वो अल्लाह ताला उनको रिज़्क नसीब फरमाता है, वो सब का रब है। तो अगर हम अपने रवैये से, अपने अमल से, अपने अकीदे से वाकई अल्लाह को रब मानते हैं, तो फिर कब्र में जब सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो फिर कभी भी जवाब देते झिझक महसूस नहीं होगी। बंदा अर्ज करेगा रब्बे अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है और मैं उसी को अपना रब मानता हूँ। मेरी ज़रूरियात की कफालत भी उसी के ज़ुम्मा करब पे, और मेरा तयक्कुन, मेरा यकीन कि वो मेरा रब है। ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल कब्र में होगा, और वो ये होगा कि माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है। मुख्तलिफ अदियान दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन इस्लाम के बाद अब किसी और दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस्लाम के अलावा किसी और दीन को कबूल नहीं करेगा। तो ये अगर मैं अपने अमल से, अपने रवैये से, अपने तर्ज ज़िंदगी से, अपने अंदाज़े मुआशरत से इस्लाम को अपने ऊपर गालिब कर लिया, तो फिर कब्र में जवाब देते हुए कोई झिझक महसूस नहीं होगी। बंदा अर्ज करेगा कि दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा तर्ज ज़िंदगी, मेरा अंदाज़े मुआशरत, मेरा सभी कुछ इस्लाम की मुताबकत में था और मैं इसी को अपना दीन मानता हूँ। सिर्फ जुबान से नहीं, अपने रवैये से भी, अपने तर्ज ज़िंदगी से भी, अपने अंदाज़े मुआशरत से भी। तो ये जो हम इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं और हम अपने दीन को इस्लाम करार देते हैं, तो दीन इंसान की जिंदगी के तमाम शोबों पर हावी होता है और उसका तर्ज जिंदगी, उसका अंदाज़े मुआशरत उसकी मुताबकत में होना चाहिए। तो कब्र में ये सवाल पूछा जाएगा कि तेरा दीन क्या है, बावजूद कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू को पता है कि इसका दीन क्या था, अल्लाह को पता है कि ये किसको रब मानता था, लेकिन कब्र में ये सारा सिलसिला होगा। और सही हदीस के अंदर इन सवालों का तज़किरा आया है। ये सवाल पूछे जाएंगे कि तेरा दीन क्या है। आप उसने अगर अपना तर्ज जिंदगी, अपना अंदाज़े मुआशरत इस्लाम की मुताबकत में रखा होगा और दीन को उसने दीन समझा होगा, इस्लाम को ही अपना दीन, अमलन, रवैयतन, हर खुशी गमी के मौके पे उसने इस्लाम को ही तरजीह दी होगी, तो फिर उसको कोई झिझक नहीं होगी जवाब देते हुए कि मेरा दीन इस्लाम है। मेरे शब रोज, मेरी जिंदगी के नशीबो फराज, मेरी जिंदगी की गोशा जो है वो इस्लाम की मुताबकत में गुजरता था, तो फिर वो सीधा सीधा जवाब देगा दीनी अल इस्लाम। इसलिए हमें इस सवाल की तैयारी भी करनी चाहिए कि हमारी निजी जिंदगी हो या हमारी इज्तिमाई जिंदगी हो, हमारी घरेलू जिंदगी हो या हमारी मुआशरती जिंदगी हो, हमारी जाती जिंदगी हो या हमारी सियासी जिंदगी हो, हमारी जिस तरह की भी जिंदगी के जो भी शोबा जाता है, सब में हम दीन को गालिब करें। हम सिर्फ मुसल्ले के मुसलमान ना बने कि 5 नमाजें पढ़ ली और हम कहते हैं मुसलमान है, रोजे रख लिए, तरावी पढ़ ली और हमने जो है वो ज़कात दे दी और हज कर लिया, इससे हम मुतमईन हो गए कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम एक मुकम्मल और अकमल और कामिल ज़ाब्ता हयात है, अपने मानने वालों को जिंदगी गुजारने का पूरा उसलूब और मुकम्मल कामिल रहनुमाई देता है। हमने हमसायों के साथ सलूक कैसे करना है ये हमें इस्लाम बताता है, हमने बीवी के साथ सलूक क्या करना है ये हमें इस्लाम बताता है, औलाद की तरबियत कैसे करनी है इस्लाम की वाज़ेह तालीमात है, हमने सफर करना है तो अंदाजे सफर क्या होना चाहिए इस्लाम ने हमें बताया, कारोबार करना है तो हम जो है वो क्या कारोबार को मार्केट से सीखेंगे या अल्लाह उसके रसूल से सीखेंगे, तो हमें अल्लाह उसके रसूल ने वाज़ेह दो टोक और सीधे सीधे काम दिए हैं कि तुम जब कारोबार करो तो तुम जो है वो इस अंदाज के साथ कारोबार करो, कम नहीं तोलना, कम नहीं नापना, झूठी कसम नहीं खानी, सूद नहीं लेना, तो ये सारी चीजें मिलावट नहीं करना, एक एक चीज जो है वो इस्लाम ने हमें फराहम की हुई है। तो पूरा दीन जो है जब हम इख्तियार करेंगे, हमारे रवैये, हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा अंदाज़े मुआशरत जब दीन इस्लाम के मुताबिक होगा,
تو قبر میں اس سوال کا جواب دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارا طرز زندگی کچھ اور طرح کا ہوگا تو کیا صرف یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ تو پھر ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، ایک منافق بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہماری کیفیت قلب ہوگی قبر میں اس کا جواب اس کی مطابقت میں آئے گا۔ وہاں یہ دنیا کے معاملے یا دنیا کی یادداشتیں نہیں ہوگی، وہاں کیفیت قلب کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ یہ کافر جواب نہیں دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے، کیونکہ وہ عمل سے، رویے سے اس کو اپنا رب نہیں مانتا ہے، تو حقیقت تو اس کا رب اللہ ہے، لیکن وہ یہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنے طرز زندگی کے اندر اسلام کو داخل نہیں کر چکا ہے اور اسلام کو اس نے اپنا ہادی رہنما نہیں بنایا ہے، تو وہ قبر میں اس سوال کا جواب کیسے دے سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے، چونکہ اس کا رویہ، اس کا طرز زندگی اور اس کا انداز معاشرت ایسا نہیں رہا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں مکمل اور کامل طور پر ڈھالنا ہوگا، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو آپ جواب دے سکیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال جس پہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد قبر میں یا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ وہ سوال تیسرا کیا ہوگا؟ اور وہ سوال بھی عقیدے کا ہے، بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق 3 سوال نہیں ہوں گے، ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ یہ تیسرا سوال ہوگا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ دور سے اور قبر کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، اور فرشتہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ تو نے کیا کہا تھا یا اب کیا کہتا ہے۔ جب مزارے کے اوپر کانا یا جو ہے وہ کانا کے مشتقات داخل ہوں تو پھر وہ ماضی استمراری کا جو ہے وہ معنی دیتا ہے۔ تو ما کنت تقول کا معنی یہ ہے کہ تو کیا کہا کرتا تھا، تیرا لہجہ کیا تھا، تیری زبان کیا تھی، ان کے بارے میں تیری رائے کیا تھی، تو کیا بولا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہوں گے اور یہ سوال پوچھا جائے گا۔ اب ابو جہل سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ ہے کون۔ ابو لہب سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا، جانتا نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھدواتا تھا، جانتا نہیں تو اوجڑیاں کس کے اوپر ڈلوایا کرتا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تو ساری زندگی دیکھتا رہا، لیکن آج ابو جہل قبر میں اترا، حضور کی صورت نورانی سامنے ہے، اور پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، یہ نورانی چہرے والے کون ہیں؟ تو ابو جہل کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پھر پتھر کس کو مارتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور منکر نکیر سوال کرتے ہیں عامر چیمہ بتا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو کر لے دیں، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یہ تو میرے بخت جاگے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب بچے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سنور گئے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں حضور آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائے۔ تو وہ کہے گا پہلے مجھے پائے ناز کو بوسہ تو کر لینے دو، میں تو زندگی کے بھر میں انتظار ان کا کرتا رہا، اور ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ کون ہے؟ ساری زندگی پیر بہر علی شاہ تکشا بتاتے رہے وہ کہ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مدوریاں۔ تو وہ فوراً جواب دیتا ہے یہ تو وہی میرے آقا و مولا ہے جن کے لیے ساری زندگی تڑپتا رہا اور ان کی زیارت کی آرزوئیں اور تمنائیں کرتا رہا۔ اچھا ابو جہل ساری زندگی دیکھتا رہا تو وہ تو جواب نہیں دے پائے گا، وہ کہتا ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے، ہاتھ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔
और 14 सदियां गुजरने के बाद एक मोमिन लहद में उतरता है तो वो फौरन कहता है ये तो वही है जिनके लिए जिंदगी गुजार आया। तो जिसने देखा था वो पहचान नहीं सकता, और सदियों बाद जो दुनिया के ऊपर आया वो फौरन पहचान भी रहा है और पाए नाज को बोसे भी कर रहा है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? फिर इसका जवाब अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने दिया। वो कहते हैं कब्र में ये जो आंखें हैं इनमें तो मट्टी पड़ी होगी, ये तो बंद होगी, दिल की आंखें खुली हों। अबू जहल ने इन आंखों से देखा था, ये आंखें तो खुली नहीं हैं, तो इनसे वो कैसे पहचानेगा? और दिल की आंखों ने हुजूर को देखा ही नहीं था। और ये सदियों गुजरने के बाद जो मोमिन लहद में उतरता है उसकी गो इन आंखों ने नहीं देखा था, लेकिन दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफास, मोमिन के दिल के डेरे के अंदर मोमिन के दिल में हुजूर ही बसते हैं, इसलिए उसकी आंखों ने, दिल की आंखों ने हुजूर को देखा और पहचान लिया। इसलिए कि दिल की आंखों ने हुजूर पहले भी देखे हुए थे और दिल आरजू में मचलता रहा, इसलिए दिल को पहचानने में देर नहीं लगी। तो वहां ये आंख नहीं पहचानेगी, ये आंख पहचानेगी। इसलिए इकबाल ने दूसरे मुकाम पे कहा, दिले बीना भी कर तलब खुदा से, कि आंख का दूर दिल का दूर नहीं है। आंख का दूर और है, दिल का दूर और है। तो अगर कोई शख्स दुनिया के ऊपर दिल के दूर से बेबहरा रहा, कयामत के दिन ये आंखें उसे फायदा नहीं देगी। बल्कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में एक मुकाम पे फरमाया, मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। जो इस दुनिया में अंधा रहा, कल कयामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा। इससे इन आंखों की बेदूरी कतन मुराद नहीं, किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा, बल्कि वो तो वाज़े हदीस में आता है जो दुनिया में इन दो महबूब चीजों से आजमाया गया, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे सिला अता फरमाएगा। ये जो दुनिया के ऊपर नाबीना होते हैं, नाबीना हो जाते हैं या पैदाइशी नाबीना होते हैं, तो ये दुनिया की लज्जतों से और दुनिया के नफों से लुत्फ अंदोज नहीं हो पाते। ये बहुत बड़ी आजमाइश है, जहान अंधेर होता है उनके लिए, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला इसका बेहतर सिला उनको अता फरमाएगा जो दो इन महबूब चीजों से आजमाया गया। तो अगर वो दुनिया पे अंधा था और हकीकी तौर पे, और कयामत के दिन भी अंधा उठाया जाएगा, ये तो फिर मुनासिब नहीं होगा। तो ये जो कुरान ने कहा जो दुनिया में अंधा रहा वो कयामत में भी अंधा उठाया जाएगा, तो उससे इन आंखों की बेदूरी कतन मुराद नहीं है, उससे दिल की बेदूरी मुराद है। तो दिल अगर बीना हुआ, दिल अगर रोशन हुआ, तो फिर कब्र के अंदर भी दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच जमीना, तो फिर वो मार्फत रसूल का सबब होगा दिल का उजाला। और फिर हशर के अंदर भी जो है वो दिल की आंखें रोशन होंगी। तो जिसने अपने कल्ब को दूरे मार्फत से, दूरे ईमान से और दूरे मोहब्बत से मुनव्वर नहीं किया है, तो वो कब्र के अंदर, हशर के अंदर नाबीना ही उठाया जाएगा। और ये कुरान की सरी नस है। तो अब अबू जहल ने इन आंखों से देखा है, लेकिन जब सवाल होता है बताओ ये कौन है, तो वो कहते हैं है हाथ ला अदरी, अफसोस मैं नहीं जानता। और सदियां गुजरने के बाद एक मोमिन लहद में उतरता है, ज़ाहरी मुलाकात भी नहीं है। जब उससे पूछा जाता है ये कौन है, तो वो कहता हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो वही आका है जिनके लिए सारी जिंदगी, जिनके तस्करों की खुशबू सूंघता रहा हूं, तो मुझे तो जो है वो इनके पायनाज को बोसा कर लेने दो। तो बताओ, उसके दिल की आंखों ने हुजूर की मार्फत हासिल की और हुजूर को पहचान लिया। तो दिले बीना भी कर तलब खुदा से, कि आंख का दूर दिल का दूर नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जब सवाल होगा, अगर इस सवाल का जवाब नहीं आया तो फिर जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, और अगर इस सवाल का जवाब आया तो फिर जन्नत के दरवाजे कुशादा कर दिए जाएंगे और जन्नत की ठंडी हवाएं उसकी कब्र में आ जाएंगी। बल्कि हदीस में आता उसे कहा जाएगा कि नम कनो मतिल उरूस, ऐसे सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। और वहां से लेकर के हशर तक का सफर जो है उसके लिए बहुत लंबा सफर नहीं होगा। वो ऐसे होगा कि जो है वो एक खूबरू के गले से हार गिरेगा और वो मोती टूट के गिर जाएंगे और वो उसको चुनने में मसरूफ हो जाएगा। अभी सारे मोती चुन नहीं पाएगा कि क़यामत आ जाएगी। ये मोमिन के लिए अल्लाह ने आसानी रखी, 50,000 साल का दिन होगा यौम महशर। लेकिन जो मोमिन होगा उसके लिए हशर का इतना बड़ा दिन ऐसे होगा जितना असर का वक्त होता है। तो इतने थोड़े वक्त में उसके लिए गुजर के आएगा। तो ये 3 सवाल कब्र में पूछे जाने हैं, हर शख्स से पूछे जाने हैं, मोमिन से भी पूछे जाने हैं और काफिर से भी और मुनाफिक से भी।